اللہ تبارک و تعالی نے جنت مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں میں سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوگا؟ صحابہ کرام میں سے کون پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر گزرے ہیں۔ ان پیغمبروں کی اپنی امتیں بھی گزرے ہیں، تو ان امتوں میں سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوگا؟ اس پر بحث کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جنت تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، یعنی پہلے میں داخل ہوں گا پھر تمام انبیاء، اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے حتیٰ کہ میری امت اس میں داخل ہو جائے، اس کے بعد اور امتیں داخل ہوں گی۔ اور یہ حدیث ہادی الارواح اور کنز الاعمال دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، نحن الاخرون الاولون یوم القیامہ ونحن اول من يدخل الجنہ۔ اس طرح یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم آخری امت ہے، لیکن روز قیامت ہم سب سے پہلے قبروں سے اٹھیں گے اور ہم ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ حدیث مسلم کی حدیث ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث منقول ہے جس کا ترجمہ ہے، میرے پاس جبرائیل تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے پاس جبرائیل تشریف لائے تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھلایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، حتیٰ کہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ تو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو اے ابو بکر، میری امت میں سے سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ حدیث ابو داود، مشکات اور کنز الاعمال تینوں میں موجود ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چل گیا کہ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح تمام امتوں میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل ہوگی، اور تمام صحابہ کرام میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت حضرت بلال کو بلایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور فرمایا، اے بلال، تم مجھ سے جنت میں کیسے سبقت کر گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا اپنے سامنے سے تمہارے چلنے کی آواز سنتا ہوں، چنانچہ میں گزشتہ رات بھی جنت میں گیا تو پھر اپنے سامنے سے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ پھر میں ایک چوکور محل پر آیا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ ایک عربی شخص کا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی تو عربی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ قریش کے آدمی کا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی تو قریشی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، امت محمد کے ایک شخص کا ہے۔ میں نے کہا، میں محمد ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب کا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جب بھی اذان دی ہے 2 رکعت ادا کی ہیں، اور جب بھی وضو ٹوٹا ہے اسی وقت وضو کیا ہے، اور میں نے تحیہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے 2 رکعت میرے ذمے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سبقت ان 2 رکعت کی وجہ سے ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، ترمذی میں، طبرانی کبیر میں اور حاکم سب میں موجود ہے۔
رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔